السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاقی ملازمین کے لیے پینشن کا نظام ایک بار پھر تبدیل، فنانس ڈویژن کا تازہ ترین نوٹیفیکیشن آ گیا۔ 2 اکتوبر 2025 کا نوٹیفیکیشن ہے، لیکن فنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پہ یہ آج آیا ہے، یہ آخری نوٹیفیکیشن یہی ہے، اس لیے میڈیا پہ بھی آج ہی اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ پر اکاؤنٹ سے 25% رقم نکالنے کی اجازت ہوگی۔ ملازمین ریٹائرمنٹ سے قبل پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکتے۔ اس خبر کی ڈیٹیل، یہ نوٹیفیکیشن کن کے لیے ہے، افواج پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا کہ نہیں، جی بالکل کلیئر ہے۔ ججز اس سے بالکل مستثنا ہیں، یہ بھی کلیئرٹی ہے۔ پرانے پینشنرز، فیملی پینشنرز، موجودہ حاضر سروس ملازمین، سب کے لیے اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار ہاشمی۔ ایک یہ خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ 21 نیوز کی خبر ہے، اور کہ پینشن اصلاحات کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا فیصلہ چیف سیکرٹری سندھ کے حوالے سے بالکل اچھی خبر ہے۔ نوٹیفیکیشن واپس ہو جائے گا پیر والے دن۔ کون سا نوٹیفیکیشن واپس ہوگا، بہت زبردست خبر ہے، اس پہ علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ گڑمڑ ہو جائے گی۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، آپ بھی یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ اس کو شیئر کر دیا ہے، آپ فری جوائن کر سکتے ہیں۔ پہلے اس کی ڈیٹیل، پھر اس کی آپ جو کہ کن کے اوپر اس کا اطلاق ہے، یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے، پھر خبر کی ڈیٹیل جو میڈیا پہ آئی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ دیکھیں ڈسٹریبیوشن اس کی آل اوور پاکستان ہوئی ہے، اور ڈسٹریبیوشن یہ کل ہوئی ہے، آج 4 تاریخ ہے، یہ دیکھیں 3 اکتوبر 2025، اور یہ اسٹیمپ یہاں پہ ہے، لیکن جو ویب سائٹ پہ یہ آج اپلوڈ ہوا ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کن کے لیے ہے۔ جو شروع میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے 27 اگست 2025 کو، اور یہ منڈے سپٹمبر 8 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ آج اکتوبر ہے، 4 اکتوبر، اور امینڈمنٹ کی گئی تھی 27 تاریخ کو۔ نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا تھا یہ 8 ستمبر کو ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ سب سے پہلے کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ کن کے لیے، ذرا دیکھیں۔ دا رول شیل کم ان فورس ایٹ ونس، they shall apply to all employees mentioned in class G of rule 2 of these rules، کہ کلاس جی میں جو امپلائیز مینشن ہیں ان کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا۔ اب ہم کلاس جی کی طرف جاتے ہیں کہ کون کون ہیں اس میں، افواج پاکستان ہیں کہ نہیں۔ تو یہ ہے جی کلاس جی۔ اس کلاس جی کے اندر جو سب سے پہلا پیرا 1 ہے، a person appointed through an initial ریگولر اپوائنٹمنٹ، جو انیشیل ریگولر اپوائنٹمنٹ جن کی ہوتی ہے، جیسے ایز اے سول سروینٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ سول پیڈ فرام ڈیفینس اسٹیمیٹ آن اور آفٹر 1 جولائی 2024۔ 1 جولائی 2024 کے بعد جو فیڈرل ملازمین بھرتی ہوں گے، جس میں ڈیفینس پیڈ سویلین بھی شامل ہیں، یعنی کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس کے جو سویلین ہیں۔ اچھا، آگے ریگولر جو یونیفارم والے ہیں کہ نہیں، یہ ایز اے پرسنل آف آرم فورسز آن اور آفٹر دا ڈیٹ اپوائنٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ اور۔ اچھا، اب یہاں پہ ڈیٹ مینشن نہیں ہے۔ سول ملازمین کے لیے تو ڈیٹ مینشن ہے 1/7/2024 سے جو بھرتی ہوں گے۔ جو افواج پاکستان ہے ان کے اوپر اس کا اطلاق کب سے ہوگا، ڈیٹ مینشن نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پہلے جو ایک کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کا نوٹیفیکیشن آیا تھا 20 اگست 2024 کو، یہاں پہ کلیئر تھا کہ جو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم ہے یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے، اور جو 1 جولائی 2024 سے بھرتی ہوں گے، اور افواج پاکستان جو 1 جولائی 2025 کے بعد۔ اور یہاں پہ اس کا ریٹ بھی تھا کہ 10% جو ملازمین ڈالیں گے اور 20% گورنمنٹ ڈالے گی۔ لیکن یہاں پہ ادھر دیکھیں، یہاں پہ جو سول ملازمین ہیں ان کی ڈیٹ مینشن ہے، اور افواج پاکستان کی ڈیٹ مینشن نہیں ہے۔ جبکہ جو سول آرم فورسز ہیں، رینجر ہے، ایف سی والے ہیں سارے، ان کے لیے ڈیٹ مینشن ہے وہی 1 جولائی 2024۔ اس کا مطلب ہے 1 جولائی 2024 کے بعد جو بھرتی ہو رہے ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔ اب افواج پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوگی کہ نہیں، اب آگے وہ بھی کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو کنٹریکٹ پہ ملازمین ہیں جو اس ڈیٹ کے بعد ریگولر ہو گئے ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا، بٹ ایکسکلوڈنگ، لیکن استثناء ہے کن کو، یہ آپ غور کرنا ہے یہاں پہ۔
those employees of the federal government who were appointed on regular basis prior to the date mentioned at sub class 1, جو اس ڈیٹ سے پہلے بھرتی ہو چکے ہیں، یعنی کہ موجودہ ملازمین کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. یہیں میڈیا بھی خبر دے رہا ہے کہ موجودہ ملازمین کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. دیکھیں، موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا. موجودہ ملازمین کے اوپر جو کٹ لگے ہیں وہ علیحدہ ہیں، یہ نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہے. نیا پینشن کا نظام 1 جولائی کے بعد بھرتی ہونے والوں کے لیے ہوگا اور اسی طرح یہ اس کی کٹوتی ہوگی. اب ذرا اس کی ڈیٹیل دیکھیں. ججز آف دا ہائی کورٹ آف اسلام آباد اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ کیا ہیں جی؟ ایکسکلوڈڈ ہیں. ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جو لوور کورٹ ہیں ان کے اوپر تو اس کا اطلاق ہوگا. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو استثناء حاصل ہے. اچھا، اب اس کی کنٹریبیوشن کتنی ہوگی ذرا یہ غور کریں. آگے یہ پھر لمبا نوٹیفیکیشن ہے، آپ نے خود دیکھ لینا ہے. کنٹریبیوشن کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ بھی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ان افواج پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں جی، یہ کنٹریبیوشن ہے. امپلائر کنٹریبیوشن جو گورنمنٹ ہے وہ ڈالے گی 12% حصہ، امپلائیز کنٹریبیوشن ہوگی 10% اور ٹوٹل 22% ہوگا. یہیں شروع میں بھی بتایا گیا تھا، یہاں پہ 22%. اور یہ ایک علیحدہ سے ایک اکاؤنٹ کھلے گا، اس میں یہ پیسے جائیں گے. ملازمین یہ پیسہ ریٹائرمنٹ سے پہلے نہیں نکال سکیں گے. یہ دیکھیں، ریٹائرمنٹ پر اکاؤنٹ سے 25% رقم نکالنے کی اجازت ہوگی، باقی پینشن بن جائے گی. 25% آپ کا کمیوٹ ہو جائے گا. ملازمین ریٹائرمنٹ سے قبل پینشن اکاؤنٹ سے نہیں نکال سکیں گے. حکومت کی جانب سے 12% اور جو ملازم ہے اس کی جانب سے اس میں 10% ڈالا جائے گا. اچھا، اب نیچے دیکھیں افواج پاکستان کا. تو افواج پاکستان کی کنٹریبیوشن بھی 0 ہے، ان کے لیے کچھ جمع بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی ریٹ جمع نہیں ہوگا. تو ابھی تک یہ جو ڈیٹ ہے 8 ستمبر کو افواج پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوا، کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہی سٹارٹ نہیں ہوئی. جبکہ یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ 1 جولائی 2025 سے ہو جائے گی. اب یہ نوٹیفیکیشن 27 اگست 2025 کا ہے، 1 جولائی کے بعد کا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب کنٹریبیوشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک افواج پاکستان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد اس کا ہو جائے گا. مجھے اس کی یہی سمجھ آئی ہے. آپ کا کوئی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر افواج پاکستان کے اوپر اس کا ہوتا اطلاق تو یہاں پہ ان کی کنٹریبیوشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہوتی جس طرح یہ باقی ملازمین کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ڈیٹ بھی مینشن نہیں ہے. اچھا، جو ہمارے اس وقت حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے لیے یہ ایک کٹ لگ چکا ہے. 1 جنوری 2025 کو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا. ایک تو اس سے پرانے پینشنرز بھی بالکل متاثر ہو رہے ہیں. یہ فیوچر انکریز میتھالوجی جو بیس لائن پینشن متعارف کروائی گئی تھی، یہ اس دفعہ جو آپ کی پینشن بڑھی ہے وہ اس سے بڑی ہے. اس کا نقصان سب کو ہوگا، پرانے پینشنرز کو بھی ہوگا کہ آپ کی یہ پینشن جو اس دفعہ بڑھی ہے وہ کمپاؤنڈ نہیں ہوگی. نئے بھرتی ہونے جو ریٹائرمنٹ لینے والوں کا کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل ہو گیا، ملٹیپل پینشن ختم ہو گئی. یہ موجودہ حاضر سروس ملازمین کے لیے ہیں. فیملی پینشنرز کے لیے وفاق کا یہی ہے کہ 10 ستمبر کے بعد جو فیملی پینشن بنیں گے ان کی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی. 10 ستمبر سے پہلے جو فیملی پینشنرز ہیں ان کی پینشن لائف ٹائم ہے اور کوئی ان کے اوپر نقصان نہیں ہے. یہی نقصان ہے کہ ان کی پینشن بھی جو ابھی اس دفعہ بڑھی ہے وہ کمپاؤنڈ نہیں ہوگی. یہ علیحدہ سے میں کئی دفعہ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم رپلائی کریں گے. یہ جو سندھ کا ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے اس پہ انشاءاللہ علیحدہ سے شام کو ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. چینل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.